السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 80، 81 اور 82 ہیں۔ ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسہ پر پہلے بھی درس ہو چکا ہے، لیکن 2-3 سوالات پیدا ہوئے ہمارے سامعین و سامعات کی طرف سے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے اب ایک اور درس ہو رہا ہے جو اس کا تتمہ ہے، یعنی اس کی تکمیل کہلاتا ہے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ قومی سطح پر جب قومیں انبیاء علیہم السلام کا ساتھ نہیں دے رہی، حالانکہ ان کے پاس سچی تعلیم ہوتی ہے، ان کے پاس اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے اور اعلیٰ جد و جہد ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی بات نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، عدل کرنے والے ہیں، بلکہ سب کچھ وہی دینے والے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں اقوام نے، اور اقوام کی جو اس وقت کے برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں، اشرافیہ ہے، حکمران پارٹیاں ہیں، وہ مخالفت پہ اتر آتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے تسلسل سے پڑھا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ اسی قوم میں سے ہیں، یعنی اس قوم میں پیدا ہوئے، اسی قوم میں آپ نے
اپنا بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اور پھر جب اپنی اس عمر کو پہنچتے ہیں جو اللہ رب العزت نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، تو ساتھ ہی وہاں کے یہ مخصوص طبقے، مخصوص اشرافیہ، وہ مخالفین میں سے آ جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، منکرین میں سے آ جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ہی برادری، اپنے ہی خاندان کے لوگ مقابلے میں آ گئے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ کی سیرت میں بھی یہی چیز، یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑا اہم جواب دیا ہے، جو پہلے بھی ذکر ہوا لیکن دوبارہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سوسائٹی کا تجزیہ کریں۔ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ بیدار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو فرسودہ ذہنیت کے ہوتے ہیں، جو اس وقت کے ظالمانہ سسٹم سے کمپرومائز کر کے اس کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا اسی سسٹم سے ہے۔ ہمارے اوپر جو اشرافیہ ظالم طبقہ حکومت کر رہا ہے، جس نے ایک ماحول بنایا ہوتا ہے، وہ ہمارے حکمران ہیں، وہی حکمران رہیں گے اور یہ ماحول قائم رہے گا، اور بس جتنی زندگی ہے ہم اسی طرح زندگی بسر کریں۔ وہ اپنی اس مظلومیت کو، محکومیت کو، غلامی کو قسمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں معاشروں کا تجزیہ کیا ہے، اور تجزیہ کر کے ان لوگوں کو، ان قوموں کو، اس عوام کو، ان افراد کو جو سوچنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، ان کو زندوں سے تعبیر کیا ہے، اور جو اس فرسودہ پست ذہنیت کے حمایتی ہوتے ہیں، اعلی کار ہوتے ہیں، ان کو مردوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ مردوں کو سنا سکیں؟ مردے کی جو شکل ہوتی ہے وہ تو یہ ہے جو فزیکلی اللہ نے مثال دی۔ اللہ رب العزت ماشاءاللہ بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ایک جو مردہ ہے اس کو کیسے سنا سکیں گے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ مردے کے سامنے آپ جتنی گفتگو کریں، لیکچر دیں، جتنا مرضی بلائیں اس کو، وہ تو نہیں بولتا۔ اسی طرح جو بہرا ہے، جس تک کان تک آواز پہنچ نہیں سکتی، تو کیسے اس کو آپ سنائیں گے؟ ان کی جو تشبیہ ہے اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ دی ہے، ان قوموں کی جو اس ظالم طبقے سے کمپرومائز کرتی ہیں اور وہ اپنی قسمت سمجھ لیتی ہیں، فرسودگی کو، بے روزگاری کو، مہنگائی کو، ذلت کو، غلامی کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے اذا ولوا مدبرین، جو سمجھنے کے باوجود پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، یعنی وہ حکمران طبقہ اشرافیہ سمجھتا ہے کہ یہ بات درست ہے، صراط مستقیم ہے، لیکن ادھر آنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مردہ قوم کے مقابلے میں مسلمون ارشاد فرمایا، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ ایک دوسری جماعت جو غور کرتی ہے، سوچتی ہے، وہ انبیاء کی حمایتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، مختصر لوگ ہوتے ہیں، لیکن
وہ انبیاء کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ کی اس فلسفی کی رٹ کو اپنے ذہنوں اور دماغوں پہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ایک یہاں سوال یہ تھا، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، اللہ رب العزت اذا وقع القول علیہم، جب ان پر غلبہ دے دیں گے سچی جماعت کو، تو ہم زمین پر ایک دابہ یعنی جانور نکالیں گے۔ یہاں یہ عرض کیا تھا کہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو صفا پہاڑی، مکۃ المکرمہ کے درمیان وہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور وہاں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ یہ گفتگو کرے گا، تکلمہم۔ لیکن حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے علاوہ بھی مفسرین نے یہاں یہ تفسیر کی کہ دابۃ من الارض سے پہلے، دابہ سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، وہ ہے راکب دابۃ من الارض۔ جب ہم اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے آیا یہ تھا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ کلام مقدس کا جو غلبہ ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے خرافات ہیں، اختلافات ہیں، ان کی وضاحت قرآن کرے گا۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راکب دابہ کا مطلب ہے کہ اس جانور پر جو زمین پہ چلے گا اس پر ایک سوار ہوگا جو ان پر بین الاقوامی غلبہ اختیار کرے گا۔ تو اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس فتح کرتے ہیں اور وہاں گئے، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو غلام تھا، آپ کا خادم تھا، اور ایک اونٹ پہ گئے، اور جب داخل ہونے لگے تو وہ جو خادم ہے وہ سوار تھا اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور بیت المقدس میں فاتح شکل میں داخل ہوئے تو وہاں کا جو پادری تھا وہ کہنے لگا کہ ہماری جو تورات میں یہ ایک آیت تھی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، یہ دابۃ من الارض والی وہاں بھی ہے، لیکن آج مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے۔ ہم اس پر بڑا اختلاف کرتے تھے کہ یقیناً کوئی ایسا شخص آئے گا جو آ کر ہمارے اوپر غلبہ اختیار کرے گا، اور ہم جو اختلاف رکھتے ہیں ان آیات کے اندر وہ اس کا حل بتائے گا۔ تو آج ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ پورے یروشلم پر جو فتح حاصل کی گئی اور بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے فتح حاصل ہوگی، تو یہ جو فتح ہے اس کے نتیجے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ راکب دابہ، یہ اس جانور پر سوار مراد ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تکلمہم، حضرت عمر نے پھر یہ بات چیت کی، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ کے جو معجزات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ کی سچی تاریخ اور علم ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعد میں بھی آیت کریمہ آ رہی ہے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ سیاق و سباق سے جب ہم اندازہ کرتے ہیں تو یہاں سے مراد وہ بین الاقوامی غلبہ ہے، جس بین الاقوامی غلبے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارا علاقہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے، بیت المقدس بھی فتح ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کا جو اصل ہدف ہے
وہ تو قومی اور بین الاقوامی انقلابات ہیں، تاکہ قومی سطح پر بھی اور پوری انسانیت جو بین الاقوامی سطح پر ہے وہ آزاد ہو، اللہ رب العزت کی فلسفی پورے بین الاقوامی سسٹم پر غالب ہو، اللہ ہی کا سیاسی نظام غالب ہو، اسی کا معاشی نظام غالب ہو، اور وہی اللہ رب العزت کیونکہ غالب ہے، رازق ہے، مالک ہے، الہ ہے، سب کچھ ہے، تو ساری انسانیت اللہ سے جڑ جائے۔ یہ اصل میں اس سوال کا جواب تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، دور حاضر میں اس کی جو عملی شکلیں ہیں، فزیکل آج جو ضرورت ہے اس کے نفاذ کے لیے اللہ اس کی جد و جہد کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔